40 تک ہے آیات۔ باغ والوں کی مثال یہاں بھی قرآن نے باغ والوں کی مثال دی ہے۔ اذ اقسموا لیسرمنھا مصبحین، انہوں نے کہا کہ بھئی پھل پک گیا ہوا ہے، کل صبح ہی صبح چلیں گے اور وہ پھل کاٹ لیں گے۔ باغ تھا، بڑا شاداب تھا، ثمر بار تھا، پھلوں سے پودے جھکے ہوئے تھے، رائپ ہو گئے، پک گئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ اپنا پھل توڑنے کے لیے صبح کہنے لگے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے فرق کیا قرآن بتاتا ہے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کسی محتاج اور غریب اور مسکین کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ باغ ہے بہت بڑا، پکے ہوئے پھل ہیں، پھل توڑنے کو جا رہے ہیں، اب ایک ہی بات کہہ دی، یہ ذہنیت ہے۔ سرمایہ داری کی ذہنیت ہی یہ ہوتی ہے۔ قارون کے متعلق جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اسے کہا گیا کہ اتنا مال اتنی دولت جمع کر دی ہے، تو اس میں دیکھو تو غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حصہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جمع کر لی ہے، یہ میری کاریگری ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے جمع کر لی ہے، غریبوں مسکینوں کا اس میں کیا ہاتھ ہے؟ انہوں نے اس کے جمع کرنے میں کیا کیا ہے؟ یعنی یہ اس نے دلیل دی تھی کہ مجھے میری کاریگری سے یہ ملا ہے، اس لیے اس میں کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ ہر سرمایہ دار سے پوچھا جائے کہ خود سے وہ محنت نہیں کرتا، یہ جتنا کچھ آ رہا ہے یہ انہی غریبوں کی محنت کا نتیجہ ہے نا جو تمہارے پاس آ رہا ہے۔ لیکن وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرا سرمایہ، میری ٹیکنیک، میری ہنرمندی، میری کاریگری، چالاکی، فریب کاری، سب کچھ میں نے کیا اور میرے پاس یہ آ گیا، ان کا اس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مثال کہاں آ رہی ہے، بھرے ہوئے باغات ہیں، ذہنیت یہ ہے کہ کسی محتاج اور مسکین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ فیصلہ کر کے کہ صبح جا کے پھل کاٹ لیں گے، سو گئے، اور سوتے ہی سوتے ٹڈی دل آیا باہر سے، اور وہ ایسا آیا کہ اس نے اصبحت کالصریم، اسے سارے کھیت کو ایسے کر دیا جیسے کسی کھیت سے، باغ کو ایسے کر دیا جیسا کسی کھیت سے فصل کو کاٹ لیا جائے اور جو باقی بنجر باقی رہ جائے، یوں ٹھٹ رہ گئے۔ ایک طوفان آیا ٹڈی دل کا، ختم کر دیا۔ آپ کو یاد ہے جو آیات سورہ حشر کی 56 کی، جو میں قرآن نے یہ کہا تھا کھیتی اگانے والوں کو کہ ذرا دیکھو صحیح کہ اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے، ہمارا کتنا حصہ ہے۔ زمین کس کی ہے؟ تمہارے باغ کی نہیں ہے، زمین ہماری ہے، تم تو حال ہی چلاتے ہو نا۔ پانی کی ضرورت ہے، تم پانی بنا سکتے ہو، ہم بھیجتے ہیں نا۔ حرارت کی ضرورت ہے، سورج تمہارا ہے، ہمارا ہے نا۔ تم تو صرف نگہداشت کرتے ہو، تھوڑی سی محنت کرتے ہو۔ کھیتی پک گئی، کھلیان تیار ہو گئے، اب اس کے بعد کہا کہ اب یہ کاروبار تمہارا اور ہمارا مشترکہ تھا، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ تو دیانتدار کاروبار کی طرح آؤ، حصہ کر لو، بانٹو اس کو، تمہاری صرف محنت ہے، ساری انویسٹمنٹ ہماری ہے، ہمارا حصہ ہمیں دو، اپنا حصہ آپ دے جاؤ۔ لیسا للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا حقدار ہوتا ہے۔ جس کمائی میں محنت شامل نہیں ہے، صرف انویسٹمنٹ ہے، وہ حرام ہے، ربا ہے۔ کہا تمہاری محنت ہے، تم اپنا حصہ لے لو، ہمارا حصہ ہمیں دو۔ کہا کہ جی آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آتے، کہیں ملاقات ہی نہیں ہوتی، آپ کو حصہ کس طرح سے دے؟ کہا بھوکوں کو دے دو، ہم تک پہنچ جائے گا۔ قرآن ہے۔ کہا یہ کہہ کے صبح گئے، فتنادوا مصبحین،
پکارا ایک دوسرے کو انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو چلو جلدی صبح صبح جا کے فارغ ہو جائیں، پھل کاٹ لائیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، جا رہے تھے اور چپکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنا ایسا انتظام کرنا، ایسی احتیاط کرنا کہ یہ کوئی بھوکے محتاج نہ یہاں جھپٹ کے آ جائیں۔ ان کی عادت ہے، پتہ لگتا ہے کہ کھیتی کاٹنے گئے ہیں، برداشت کرنے گئے ہیں تو یہ آ جاتے ہیں، ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ آپس میں چپکے سے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ کوئی بھوکا ادھر نہ آنے پائے، انتظام کر لینا اس کا۔ وغداؤ علی حرد قادرین، اور ان کے پاس ایسا تھا انتظام، اتنا تھا کہ وہ کسی غریب کو قریب نہ آنے دیتے۔ وہ 4 آدمی باہر کھڑے کیے ہوئے، غریب بیچارہ کہاں جا سکتا ہے، وہ تو مانگنے والا ہوتا ہے۔ انتا فلما رأوها قالوا انا لضالون، کیا انداز ہے قرآن کا بھی سٹوری بیان کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے ہی باغ کے اوپر پہنچے تو کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ میاں کوئی راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ کہاں آ گئے ہم؟ آپ راستہ کہا، تم تو آج نہیں بھولے، دیر کے بھولے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں آ گئے ہم؟ پھر اس کے بعد آنکھیں ملیں، ذرا دیکھا، کہا کہ نہیں، باغ تو وہ ہمارا ہی ہے۔ ہوا کیا؟ بل نحن محرومون، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا، کچھ رہا ہی نہیں ہے، چٹی پڑ گئی، ساری محنت گئی، سب کچھ تباہ ہو گیا، برباد ہو گئے ہم، دہائی مچا دی۔ ایک جھٹکا آیا تھا نا خدا کا۔ قال اوسطهم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے وہ شخص تو ذرا اعتدال رکھتا تھا، جس کا ذہن جو تھا مدہوشی کے عالم میں نہیں تھا، کچھ ہوش برقرار تھے اس کے۔ اس نے کہا کہ میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا۔ اب یہاں جو ہے نا، پھر میں عرض کروں لولا تسبحون، عام ترجمے آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ تسبیح بھی پھیرا کرو۔ دیکھیا تسبیح نہیں جی پھیر دے۔ کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا۔ فَسَبِّحْ بِرَبِّكَ الْعَظِيمِ، خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے لیے تگ و تاز کیا کرو ساتھ۔ اس کے لیے محنت کیا کرو، کوشش کیا کرو۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اس پہ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ہی زیادتی کر رہے تھے جو اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ نہیں شامل کرتے تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اور پھر وہ آپس میں لگے جھگڑنے، جیسے ہوتا ہے ایسے وقت کے اندر ملامت ایک دوسرے کو کرنے لگے کہ تیرا بیڑا غرق، تو نے یہ کرایا، میں نے کہا تھا، وہ دوسرا کہتا اس کو کہتا، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے۔ اس نتیجے پہ نہ پہنچے کہ پھر یہ سارے ہی مجرم ہیں اس کے اندر۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اور اس کے بعد پھر افسوس کرتے ہوئے کہ واقعی ہم نے ہی قوانین خداوندی سے سرکشی برتی تھی، اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہا کہ اب ہم آئندہ احتیاط برتیں گے اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو ہمیں یقین ہے، ہمیں امید ہے کہ خدا ہماری محنتوں کا بھرپور نتیجہ ہمیں دے گا۔ بات ہوئی تھی نا کہ ہم تمہیں سمجھاتے ہیں باغ والوں کی کتاب سے، ہم ان لوگوں کا جو اس طرح سے یہ ہر چیز کے اوپر جو سانپ بن کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال اور بنین کے زور کے اوپر حق کی مخالفت کرتے ہیں، کہا کہ ان کا تو ہم نقشہ الٹ کے رکھ دیں گے، ایسا جیسے وہ باغ والوں کا نقشہ الٹا تھا۔ دیکھا مثال کیا دی ہے،
محسوس مثال دیتا ہے قرآن.